نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ شوم۔ ازل تو شوم ہوندہ ہے، سننا ذرا، شوم ازل تو شوم ہوندہ ہے، معصوم ازلو معصوم ہوندہ ہے، علی دے منکر نو سنگ نہیں ہوندے، او عادتاں تو معلوم ہوندہ ہے۔ نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا قاری محمد راشد سلیم صاحب۔ اللہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ احمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، سیاح افلاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود اور سلام پیش کرنے کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں جناب قاری آصف سیالوی صاحب، اور اس علاقے کی اس محفل کی انتظامیہ اور قاری اعجاز صاحب، قاری اسلم صاحب، مختار ساجد صاحب اور دیگر جتنے بھی معززین تشریف فرما ہے، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالق کائنات سب کا یہ حضور کے میلاد کی خوشی میں بزم سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس نورانی محفل کے صدقے سے ہمارے گھر بار، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ توجہ ادھر رکھیے گا، جب قرآن و حدیث کی بات ہو تو اسے توجہ سے سننا مسلمانوں کا سیوا ہے، اور بے توجہی سے سننا یہ مسلمانوں کا شیوا اور عادت نہیں ہے۔ ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، توجہ ادھر رکھیے گا۔ مسجد نبوی کا سماع ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اور دعا مانگ کے گھر جانا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، فرمایا اے شخص تو نے جلدی کی، تو نے کیا کیا؟
جلدی کی، تجھے چاہیے تھا تو نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد تو تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کی حمد بیان کرتا، اللہ کی پاکی بیان کرتا، اس کے بعد مجھ محمد پر درود پڑھتا اور پھر دعا مانگتا۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، لیکن اس نے نماز پڑھنے کے بعد وہ فوراً دعا نہیں مانگتا، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے دعا مانگتا ہے۔ تو جب وہ جانے لگتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اس کو اپنے پاس بلا کے کہتے ہیں ایھا المصلی ادعو یجب، اے نمازی تو نے مجھ پر درود پڑھ کے دعا مانگی ہے، اب تو جو رب سے دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہاں پر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز پہلے شخص نے بھی پڑھی ہے، نماز دوسرے شخص نے بھی پڑھی ہے، دعا پہلے شخص نے بھی مانگی ہے، دعا دوسرے شخص نے بھی مانگی ہے، لیکن فرق ان کی دعا میں مانگنے کا یہ ہے کہ پہلے نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی ہے اور حضور نے فرمایا تو نے جلدی کر دی ہے، اب تیری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ رب کا معاملہ ہے، اور دوسرے شخص نے بھی دعا مانگی ہے، فرق اتنا ہے کہ اس نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی ہے، اب وہ جو دعا مانگے گا رب کائنات اس کی دعا کو اجابت کا صحرا سجا کے قبول فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ دعا درود وسیلہ ہے، لہٰذا جب بھی دعا مانگے تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگے، رب دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہاں پر مولانا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کے آداب میں سے بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس کے اول میں بھی درود پڑھیں، آخر میں بھی درود پڑھیں۔ جب ہم اول اور آخر میں دعا کے سے پہلے اور آخر میں درود پڑھیں گے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اول کو بھی قبول کر لے، آخر کو بھی قبول کر لے اور بیچ کو چھوڑ دے، کہ تو نے جو دعا مانگی ہے اللہ اس کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تو نے پہلے بھی درود پڑھ لیا ہے آخر میں بھی درود پڑھ لیا ہے۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ محبت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو سا بھی درود آتا ہے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آئی اور ہم نے نور مبین اتارا۔ اب اس آیت مبارکہ میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو۔ نمبر ایک فرمایا برہان بھی بھیجی ہے، دلیل اور نور مبین بھی بھیجا ہے۔ اب برہان سے مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ برہان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ برہان دلیل کو بھی کہتے ہیں، معجزے کو بھی کہتے ہیں، اور نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے کہ اے لوگوں، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے میرا حبیب بھی آیا اور حبیب پر اترنے والا قرآن بھی آیا۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اتنا بڑا دعویٰ ہے، جب اتنا بڑا دعویٰ ہو تو پھر اس کے لیے دلیل بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ اب پھر حضور سے بڑھ کر کوئی بڑی دلیل تو نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ کسی نے کہا کہ سورج ہے، اب کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ آمد آفتاب دلیل آفتاب، کہ سورج کا چمکنا یہ سورج کے ہونے کی دلیل ہے، تو حضور کا چمکنا حضور کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب نہیں ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی ذاتیں ہیں وہ سب کی سب عیب سے بری ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ کا محبوب بھی بے عیب ہے، بنانے والا بھی بے عیب ہے، بننے والا بھی بے عیب ہے، بنانے والا رب العالمین ہے، بننے والا رحمت للعالمین ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے، معجزہ ہے۔ اب کوئی نبی ایک معجزہ لے کر آئے، کوئی 2 معجزے لے کر آئے، کوئی 3 معجزے لے کر آئے، کوئی 9 معجزے لے کر آئے، لیکن قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پا تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ایک ایک روئے کو لے لیں تو آپ کو ایک ایک روئے میں معجزہ نظر آئے گا، ایک ایک عضو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو معجزہ نظر آئے گا۔ اب چہرے کو لے لیجئے، حضور کے لعاب کو لے لیجئے، حضور کی پیدائش کو لے لیجئے، یہ معجزہ ہے۔ حضور کی جوانی کو لے لیجئے، یہ معجزہ ہے۔ حضور کے بڑھاپے کو لے لیجئے، یہ معجزہ ہے۔ حضور کے چلنے کو، حضور کے پھرنے کو، حضور کے اٹھنے کو، حضور کے بیٹھنے کو، الغرض آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے، حضور کے جس انداز کو دیکھیں گے، آپ کو اس انداز میں ہی معجزے کی جھلک نظر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک یہ بھی معجزہ ہے۔ تھوک مبارک جسے ہم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک بھی معجزہ ہے۔ ہمارا تھوک جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے، لیکن حضور کا تھوک جو ہے یہ شفاؤں کا مرجع و منبع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام خندق کود رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اب نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں سے بھوکے ہیں اور نوالہ حلق سے اتارنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو برداشت نہ ہوا۔ میں گھر گیا اور اپنی زوجہ سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، ان کی دعوت کرتے ہیں، ان کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا آٹا ہے اور یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، ہم یہ اس کو ذبح کر کے حضور کی دعوت کر دیتے ہیں۔ اب قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، مال نچھاور کرتے تھے کہ اگرچہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے تھوڑا سا ان کے پاس کھانا ہے، وہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دیتے ہیں، اس کو صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مال کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم پھر بھی روتے ہیں کہ ہائے ہم مر گئے، ہمارا کیا بنے گا، ہم یوں پریشان ہیں تو یوں پریشان ہے، ہم اپنی پریشانیاں بیان کرتے نہیں تھکتے۔ قربان جاؤ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن حضور کی دعوت کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرما ہو جائے، ہمارا مقدر چمک جائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔
ہم اتنا مال ہونے کے باوجود، اتنی رزق اور انواع و اقسام کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود رونا کیوں روتے ہیں؟ وجہ اس کی خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو پھر میں اس کے روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج اگرچہ ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن رزق میں تنگی اتنی ہے کہ اس میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اب ذکر کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک ذکر کا پہلو یہ بھی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے میری نماز کو قائم کرے۔ ہم دیکھیں ہماری مساجد اتنی خوبصورت ہیں، لیکن نمازیوں سے وہ جو خوبصورتی ہونی چاہیے وہ خوبصورتی موجود نہیں ہے۔ مسجد تو خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن نمازیوں کے بغیر وہ ویران اور بنجر ہے۔ ہم نے اس کو سجدوں سے آباد کرنا ہے۔ جب ہم سجدوں سے آباد کریں گے، رب کے ذکر کو آباد کریں گے، رب تعالی ہمارے ویران گھروں کو اجالا فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بکری ذبح کی اور اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو پکانے کے لیے آپ اہتمام کریں، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں دعوت دے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں اعلان فرما دیا۔ ذبح کیا کیا ہے؟ بکری کا چھوٹا سا بچہ، لیکن حضور نے اعلان فرمایا ہے کتنوں میں؟ سب صحابہ میں۔ اور جابر فرماتے ہیں صحابہ کتنے تھے؟ فرمایا کہ 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ اور بکری کا بچہ چھوٹا سا۔ کہتے ہیں کہ میں دعوت کہہ کے آ گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے صحابہ چلو جابر کے گھر میں، آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ کہتے ہیں سب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ 1400 صحابہ کرام حضور کے ساتھ تشریف لے کے آ رہے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ حضور ہوں گے ساتھ، 2-4 آپ کے صحابہ کرام آ جائیں گے، ہم حضور کو کھلائیں گے، 2-4 صحابہ ہوں گے ان کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے۔ حضور تو یہ 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کے آگے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے یہ مشورہ کر رہا تھا۔ میری زوجہ بڑی عقیدے کی پکی تھی، کہنے لگی واللہ واللہ ورسولہ اعلم نحن اخبرناہ بما عندنا، کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی حضور کو خبر دے دی تھی جو کچھ ہمارے پاس تھا، اب اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اب حضور کا معجزہ دیکھیے، حضور کے لعاب کی برکت دیکھیے، حضور کے تھوک کی برکت دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کے میرے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ جب میرے گھر تشریف لاتے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، صحابہ کرام کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا منگوایا، آٹا منگوا کے کیا کیا؟ فبصق فیہ وبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا مبارک کو تھوک ڈال دیا اور برکت کی دعا فرما دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیاں منگوائی، فواسق وبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اپنا مبارک تھوک ڈالا اور برکت کی دعا فرما دی۔ ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، ان کا کیا کمال ہے، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹے میں تھوک رہے ہیں، ہنڈیاں میں تھوک رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آٹا اور ہنڈیاں جو ہے یہ برکت والی ہو گئی ہے۔ اگر ہم آٹے میں تھوک دیتے ہیں، ہمارے بچے کہیں گے ہمارا باپ پاگل ہو گیا ہے، عورت جو ہے وہی انڈیاں اٹھا کر ہمارے پیچھے لگ جائے گی اور کہے گی گھر سے دفع ہو جاؤ، تم نے یہ کیا کام کیا ہے، اس میں تھوک ڈال کے تم نے بیماریوں والا کھانا کر دیا ہے، بیماریوں والی روٹی کر دی ہے۔ وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ لیکن مبارک جائے صحابہ کرام کے عقیدے پر، انہوں نے یہ نہیں کہا، پہلے تو وہ آئے تھے کھانے کے نیت سے، جب حضور نے اس میں اپنا لعاب شامل کر دیا، اب ان کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ یہ کھانا کھانا نہیں رہا بلکہ یہ ہمارے لیے تبرک بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی،
اب یہ کھانا ہمارے لیے کھانا نہیں، یہ تبرک بن چکا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ کھانا تبرک کی نیت سے کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1400 صحابہ کرام ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد بھی کھانا اتنا بچا تھا جتنا پکایا گیا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں برکت اتنی تھی، اللہ نے کھانے میں برکت عطا فرما دی۔ یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے، حضور کے تھوک مبارک کا معجزہ ہے۔ حضور کے روئے کی طرف نظر کرتے ہیں، ایک ایک عضو کی طرف نظر کرتے ہیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پا تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم اقدس معجزے سے شرابور نظر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بھی یہ پاک خون تھا، اور یہ بھی معجزے سے شرابور تھا۔ ویسے شرعی طور پر قاعدہ یہ ہے کہ خون جو بندے کا ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خون ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کسی نے وضو کیا ہوا ہے، اس کے جسم سے خون نکل کر بہہ جائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا پاک کرنا اس کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن مبارک جائیں، حضور کا خون ہمارے خون جیسا نہیں، حضور کا خون برکت والا ہے۔ ہمارا خون ناپاک ہے، حضور کا خون پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے جسم پر پچھنے لگوائے۔ پچھنے کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے جسم سے اضافی خون نکالنے کے لیے، یا جس کا خون میٹھا ہو جاتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے جوک لگاتے ہیں۔ جوکیں ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا نہر میں بھی ہوتی ہیں، جوکیں لگا کے خون نکالتے ہیں کہ گندا خون جو ہے وہ نکل جائے، یا اضافی خون جو ہے وہ نکل جائے۔ یہ بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور یہ حضور کی بھی سنت ہے، پچھنے لگوانا۔ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر پچھنے لگوائے، اضافی خون نکالا، خون نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں ڈالا۔ پیالے میں ڈالنے کے بعد اپنے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو کہیں جا کر باہر کسی مٹی میں ڈال کر، کہیں ڈال کر، اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ہر جگہ ڈھونڈی کہ اس کو کہاں پر میں ٹھکانے لگاؤں، اس کو کہاں پر دفن کروں۔ اب جہاں پر جاتا ہوں مجھے حضور کے خون کی خون کا عدم نظر آتا ہے کہ اگر میں نے یہاں زمین پر ڈال دیا، کسی کا قدم آ گیا تو حضور کے خون کی بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ کہتا ہے میں پہاڑوں پر جاتا ہوں، چٹانوں پر جاتا ہوں کہ یہاں پر حضور کے خون کو بہا دیتا ہوں، یہاں پر حضور کے خون کو بہا دیتا ہوں۔ لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی پیدل پیادہ کوئی گزرتا ہے، مبادہ کہیں اس کا پاؤں اس پر آ جاتا ہے تو حضور کے خون کی بے ادبی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں جس جگہ بھی جاتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہاں پر حضور کا خون پھینکوں گا، حضور کا خون گراؤں گا تو معاذ اللہ کہیں کسی کا قدم نہ آ جائے، حضور کے خون کی بے حرمتی نہ ہو جائے، حضور کے خون کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر مجھے ایک ہی حل نظر آیا، اور حل وہ یہ نظر آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون پیالے میں موجود تھا وہ پیالہ میں نے منہ کو لگایا اور سارا کا سارا خون پی گیا۔ کہتے ہیں خون پینے کے بعد پیالہ خالی کر کے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس خون کو ٹھکانے لگا دیا؟ کہتے ہیں میں مسکرا دیا اور کہا جی ہاں حضور میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے، میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا ہے تو نے اس خون کا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس خون کو میں نے پی لیا ہے، میرے زمین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو کہیں کسی جگہ پر رکھ دوں اور مبادہ کسی شخص کا اس پر پاؤں نہ پڑ جائے اور آپ کے خون کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ میں نے اس کو بے ادبی سے بچانے کے لیے، بے حرمتی سے بچانے کے لیے اس کو پی لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
برکت کی دعا عطا فرمائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی 10 پشتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کی خوشبو آتی رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون جو تھا وہ بھی خوشبو والا تھا۔ پھر آپ کی 10 نسلیں گزر گئیں لیکن اس خون کی جو مبارک خوشبو تھی وہ ختم نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون جو ہے یہ بھی برکت والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے وہ معجزے سے بری ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عضو کی طرف بھی نظر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں رواں جو ہے وہ معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں معجزہ ہے، اور حضور کے مبارک پاؤں سے لگنے والی خاک بھی معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ معجزہ ہے۔ اس میں میں چند روایات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارام ما لا ترون، اے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جماعت ہو رہی ہے ایک قدم آگے بڑھایا اور بلند کیا، پھر قدم پیچھے ہٹایا۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ گستاخی معاف، ہم نے کبھی آپ کو نماز میں ایسا معاملہ کرتے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے پھر پیچھے ہٹا لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر جنت کی طرف نظر اٹھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ حضور تھے زمین پر اور نماز کے اندر قدم آگے بڑھاتے ہیں، جنت کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ آنکھ ایسی ہے کہ جو معجزے کا منبع ہے، ہاتھ اوپر بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت میں نے ایک پھل کو ہاتھ ڈالا ہے، اور اس نظر کا عالم یہ ہے، آنکھ معجزے والی ہے، اس نظر نے یہ دیکھ لیا کہ جس پھل کو میں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ پھل کون سا ہے، یہ بھی حضور نے بتا دیا، فرمایا یہ انگور کا پھل تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو انگوروں کا خوشہ ہے اس کو میں توڑ کر آپ کے لیے لے کے آؤں۔ پھر میں دل میں خیال آیا کہ اگر میں توڑ کے لے آتا ہوں تو پھر آپ کو جنت کی قدر نہیں ہوگی، آپ پھر غیب پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے کہ جنت ہے، یہ ایک جنت ہمارے لیے ایک غیب چیز ہے، ہم نے دیکھی تو نہیں ہے نا۔ جب جزا و سزا کا معاملہ ہوگا جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، پھر وہ جنت کو دیکھیں گے، یہ ایک غیب والا معاملہ ہے، اور اس پر ہمارا ایمان لانا واجب اور فرض ہے۔ جو جنت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا اگر میں نے پھل توڑ کر آپ کو دے دیا تو پھر آپ کا جو غیب پر ایمان لانے والی آپ کو فضیلت ملی ہے وہ آپ کو فضیلت نہیں ملے گی۔ اور حضور نے فرمایا اگر میں وہ پھل توڑ کر آپ کو دے دیتا آپ قیامت تک بھی ساری روئے زمین کے انسان اس کو کھاتے رہتے پھر بھی وہ پھل کا خوشہ ختم نہ ہوتا۔ اتنا بڑا یہ حضور کی نظر تھی کہ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، تھے تو زمین پر لیکن نظر ایسی فرمائی کہ جنت کو دیکھ لیا، اور ہاتھ ایسا بڑھایا کہ انگور کے گچھے تک ہاتھ پہنچ گیا، اور نظر اتنی وسیع ہے، اتنی عریض ہے، اتنی معجزے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پھل بھی میں جانتا ہوں کون سا ہے، وہ پھل انگور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، اور ایک مقام پر فرمایا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اگر ہم نماز پڑھاتے ہیں، کر صاحب نماز پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب نماز پڑھاتے ہیں، آصف صاحب،
تو ہم نماز پڑھا رہے ہیں، ہماری توجہ صرف آگے ہو سکتی ہے، پیچھے نہیں ہم دیکھ سکتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، فلاں نمازی کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسے ہی کھڑا ہے، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر قربان جاؤں، معجزے والی نظر پر قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، رکوع اور سجود کو اچھے انداز سے قائم کیا کرو، اللہ کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں نماز کے اندر بھی میں ویسے ہی آپ کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم اے صحابہ تمہارے نہ رکوع نہ تمہارے خشوع مجھ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے میرے سامنے ہے۔ میں نماز آگے پڑھا رہا ہوں، تمہارے رکوع میرے سامنے ہے، تم دل میں کیا چھپا کے بیٹھے ہو، تمہارے دلوں میں کیا خیالات چل رہے ہیں، تم خشوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو یا تمہارے دل کے اندر وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، دل کے اندر کھٹکھٹے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات مجھ سے مخفی نہیں ہیں، یہ سب کے سب میں جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نظر والے ہیں، ایسی نظر فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا عالم یہ ہے۔ اب یہ لائٹ بند ہو جائے نا، ہم جس طرح روشنی میں دیکھ رہے ہیں، تو لائٹ بند ہو جائے ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس جگہ پہ کون بیٹھا ہے، فلاں جگہ پہ کون بیٹھا ہے، ہمارے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے۔ لیکن قربان جائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یرا فی الظلم کما یرا فی الضوء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے، اندھیرے کے اندر بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی کے اندر دیکھتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر روما ہر عضو جو ہے وہ برکت والا ہے، معجزہ ہے۔ بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے معجزے کے متعلق۔ جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ اے مومنین، تمہارا جو سپہ سالار ہے وہ زید بن حارثہ ہے۔ کون ہے؟ زید بن حارثہ۔ قرآن کریم میں صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے۔ کتنے صحابی کا؟ ایک ہی صحابی کا نام آیا اور وہ زید بن حارثہ ہے۔ یہی وہ صحابی تھے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کر دی، اس لشکر کو تلقین کر دی، اے صحابہ کرام، حضرت زید بن حارثہ کو میں تمہارا سپہ سالار بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ شہید ہو جائیں تو پھر تم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا لینا، یہ شہید ہو جائیں تو پھر تم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کر لینا، یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تمہارا دل جس کو چاہے اس کو اپنا امیر اور سپہ سالار مقرر کر لینا۔ اب موتا کے مقام پر لشکر پہنچ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں، معجزے والی آنکھ سے موتا کے میدان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا منظر صحابہ کرام کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اب پرچم جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سپہ سالار بن چکے ہیں، وہ مومنین کے امیر بن چکے ہیں، اب وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب مومنین کے جو سپہ سالار ہیں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بن چکے ہیں، اب وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مومنین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر اور سپہ سالار مقرر کر لیا ہے، اور اللہ نے اب ان کو فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ یہ تھی معجزے والی آنکھ کہ اللہ نے آپ کے جسم کو سراپا معجزہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں رواں جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دعوت ہے کہ سیرت ضرور پڑھا کریں، اس سے ہمارے اندر عشق رسول پیدا ہوتا ہے
اور ان معجزات کو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیان کیا کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارے بچوں کے دل کے اندر بھی عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر سبحان دعوانا۔ اللہ، ماشاءاللہ کرسا بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے احباب اس محفل پاک دی دوسری نشست کا آغاز کرنے ہیں تلاوت کلام پاک نال۔ آئیے جی ہمارے بلائے ہوئے مہمان ثنا خان بھائی